السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم اسٹارٹ کرنے والے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات، جس طریقے سے نبی نے اپنی زندگی گزاری، ہم بھی اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ہم سب سے پہلے اسٹارٹ کرتے ہیں پارٹ 1 سے۔ دین ابراہیم عرب میں زیادہ نہیں ٹھہرا، پورے ملک میں پھر بت پرستی پھیل گئی۔ لوگ خدا کے ساتھ بتوں کو پوجنے لگے، ان کو خدا تک پہنچنے کا وسیلہ سمجھنے لگے۔ ان کا عقیدہ تھا یہ خدا کے ساجی اور ہمارے سفارشی ہیں، یہی حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ چنانچہ مصیبتوں میں انہی کو پکارتے، فریادیں بھی انہی سے کرتے اور مرادیں بھی انہی سے مانگتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو خالص توحید کے داعی تھے اور شرک و بت پرستی سے بیزار، لیکن یہ لوگ ان کو سکھایا ہوا سبق بھول گئے اور مورتیوں کو پجاری بن گئے۔ لیکن ایسا ایک دم نہیں ہو گیا، اس میں بھی زمانہ لگا۔ نہ جانے کتنی صدیاں بیت گئیں اور نہ جانے کتنی نسلیں گزر گئیں، تب کہیں جا کر شرک کی پیر جمے۔ یہ شرک آیا کہاں سے ہے؟ بت پرستی پھیلی کیسے؟ بات یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام سے عربوں کو بے انتہا عقیدت تھی۔ کعبہ انہی دونوں کی تعمیر تھی، اس لیے ان کو کعبہ سے بھی بڑی محبت تھی۔ پھر یہ محبت اسی تک محدود نہ رہی، اس کی ارد گرد جتنے پتھر تھے وہ بھی ان کے نزدیک بہت ہی محبوب اور متبرک بن گئے۔ اب اگر وہ مکے سے باہر جاتے روزگار یا کاروبار کے لیے تو وہاں ایک پتھر بھی ساتھ لے لیتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس سفر میں برکت ہوگی اور مقصد میں کامیابی ہوگی۔ پھر بات یہی تک نہ رہی۔ جو لوگ مکے سے کچھ دور رہتے تو وہ کعبے کے پاس سے پتھر اٹھا کر لے گئے اور اپنے یہاں نصب کر لیے۔ اب وہ کعبے کی طرف ان کا طواف کرتے، حجر اسود کی طرح ان کو بوسہ دیتے۔ اس طرح وہ عقیدہ جس کے خلاف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی بھر جہاد کیا، عرب میں پھر لوٹ آیا۔ پھر ایک بات اور تھی جس کی وجہ سے یہ عقیدہ اور تیزی سے پھیلا۔ آتش فشاں پہاڑ پھٹتے تو لاوے کی شکل میں جو پتھر نکلتے، ان کے بارے میں تصور تھا یہ ٹوٹے ہوئے تارے ہیں جو آسمان سے زمین میں آ گئے ہیں۔ یہیں سے وہ پتھر مقدس سمجھے جانے لگے، کیونکہ بعض قوموں میں تاروں کی عظمت قائل تھیں، اس لیے کہ ان میں خالق عالم کے قدرت کا جلوہ تھا، اس کی طاقت اور عظمت کا پرتو تھا۔ چنانچہ جن پتھروں کے بارے میں انہیں گمان تھا یہ ستاروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں، ان کو بہت متبرک سمجھتے اور بے انتہا تعظیم کرتے۔ پھر عظمت کا یہ تصور اور آگے بڑھا اور اب ان کی پوجا بھی ہونے لگی۔ نسلوں پر نسلیں گزرتی رہیں، یہاں تک کہ یہ عقیدہ بالکل پختہ ہو گیا۔ اب کوئی بھی پتھر مل جاتا تو خوبصورت اور سڈول ہوتا، یا جس کی ساخت میں کچھ نیا پن ہوتا یا کسی مخلوق کی شکل سے مشابہ ہوتا، اس کی عظمت ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی اور وہ اسے پوجنے لگتے۔ پھر ایک قدم اور آگے بڑھے، اب وہ پتھروں کو خود تراشتے، اپنی پسند کے مجسمے بناتے، جس بزرگ یا دیوتا سے چاہتے منسوب کر دیتے اور جو دل چاہتا ان کے نام رکھ لیتے۔ پھر ان کو ایک جگہ نصب کر کے پوجنا شروع کر دیتے۔ عقیدت و محبت میں ان پر نذرانے چڑھاتے، ان کے نام کی منتیں مانتے۔ ان کا خیال تھا کہ اس طرح وہ دیوتا اللہ کے یہاں سفارش کریں گے، بگڑے ہوئے کام بنا دیں گے اور آخرت میں ذریعہ نجات ہوں گے۔ مکے میں سب سے پہلے جو بت داخل ہوا اور پھر خانہ کعبہ کے سامنے نصب ہوا وہ ہبل تھا، یاد رکھنا۔ اس کو لانے والا شخص عمرو بن لوہی تھا۔ یہ کہیں سفر کر رہا تھا اور راستے میں ایک مقام سے گزرا، دیکھا لوگ مورتیاں پوج رہے ہیں، اس کو بہت بھلا معلوم ہے۔ ان سے کہا ایک مورتی ہمیں بھی دے دو۔
ہم اپنے یہاں لے جائیں گے، ہم بھی اس کی پوجا کریں گے۔ لوگ بخوشی تیار ہو گئے اور وہ مورتی لے کر مکہ آ گئے۔ پھر رفتہ رفتہ خانہ کعبہ کے پاس اور مورتیاں آ گئیں۔ ان میں دو مشہور مورتیاں اساف اور نائلہ بھی تھیں۔ یہ چاہ زمزم پر نصب تھی۔ اس وقت چاہ زمزم بالکل پٹ چکا تھا۔ بہتریں تو اس کا نام تک سے ناآشنا تھے۔ یہی نہیں، بیشتر قبیلوں کی اپنی اپنی مورتیاں بھی تھیں جو ادھر ادھر مختلف علاقوں میں نصب تھیں۔ مثلاً عزا یہ قریش کی سب سے بڑی مورتی تھی۔ لات طائف کا ایک قبیلہ تھا۔ ثقیف یہ اس کی مورتی تھی۔ منات مدینے کے دو مشہور قبیلے تھے، اوس اور خزرج، یہ ان کی مورتی تھی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سی مورتیاں تھیں۔ یہ وہی گھر تھا جسے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے بنایا تھا، بڑی آرزو اور تمناؤں سے بنایا تھا، جس کے بنانے میں اپنا خون پسینہ ایک کیا تھا۔ کیوں؟ صرف اس لیے کہ یہ توحید کا مرکز بنے، رب کا سب سے بڑا گھر بنے۔ لیکن قوم نے ساتھ نہ دیا۔ یہی خانہ خدا بت خانہ بن گیا، یہی مرکز توحید منبع شرک بن گیا۔ لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کا دیا ہوا سبق فراموش کر دیا۔ اب انہیں یاد نہیں رہا کہ کبھی اسی گھر سے توحید کی صدا بلند ہوئی تھی، بلکہ اب ان کے لیے یہ تصور کرنا بھی دشوار تھا کہ بت پرستی کے سوا بھی کوئی سچائی ہو سکتی ہے۔ جس باپ نے بتوں سے بغاوت کر کے پوری قوم کی دشمنی مول لی تھی، آج اسی باپ کی اولاد ان بتوں پر جان و دل سے فدا تھی۔ مکے میں جانے کتنے انقلابات آئے اور گزر گئے، نہ جانے کتنی نسلیں آئیں اور مٹ گئیں، نہ جانے کتنی قومیں حکمراں ہوئیں اور بے دخل ہو گئیں، یہاں تک کہ باغ ڈور کسی کے ہاتھ میں آئی۔ یہ کلاب کے بیٹے تھے اور اسماعیلی خاندان سے تھے۔ قریشی رشتہ داروں اور عزیزوں نے بھی ساتھ دیا اور ہر طرح ان کا تعاون کیا۔ مکے میں اب تک خیمے ہی خیمے تھے، عمارتوں کا نام و نشان نہ تھا۔ کسی میں ہمت نہ تھی کہ سرزمین کعبہ میں کوئی گھر تعمیر کرے یا کوئی عمارت بنوائے جو بیت اللہ سے اونچی ہو۔ قصہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے یہ ہمت کی۔ انہوں نے ایک عمارت بنوائی جس کا نام دارالندہ رکھا۔ وہاں وہ اشراف مکہ کو جمع کرتے، بیٹھ کر شہری مسائل پر غور کرتے، اہم معاملات میں ان سے مشورے لیتے اور وہیں پر مقدمات کے فیصلے ہوتے، شادی بیاہ کے مسائل طے ہوتے۔ پھر قصہ نے قریش کو بھی عمارتیں بنانے کا حکم دیا، چنانچہ انہوں نے کعبے کے آس پاس اپنے گھر تعمیر کیے، البتہ بیچ میں بہت کافی جگہ چھوڑ دی کہ حاجی آئیں تو طواف وغیرہ میں کوئی زحمت نہ ہو۔ قصہ نے اپنے دور میں کئی بڑے بڑے کام کیے جو ایک زمانے تک یادگار رہے۔ مشعر الحرام انہی کی ایجاد ہے، جس پر حج کے دونوں دنوں میں چراغ جلتے تھے۔ انہی نے تمام قریش کو جمع کیا اور تقریر کی، بھائیو، خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے حاجی نہ جانے کہاں سے آتے ہیں، سینکڑوں ہزاروں میل کے فاصلے طے کر کے آتے ہیں۔ بھائیو، ان کی میزبانی کرنا تمہارا فرض ہے۔ پھر اس سلسلے میں انہوں نے دو عہد قائم کیے۔ ایک کا نام تھا سقایا، اس کا کام تھا کہ حاجی آئیں تو ان کے لیے میٹھے پانی کا انتظام کریں۔ چاہ زمزم پھٹ چکا تھا اس لیے پانی کمیاب تھا، بہت دور دور سے لانا پڑتا۔ نبیذ وغیرہ کا اہتمام بھی اسی شعبے کے سپرد تھا جو عربوں کی خاص چیز تھی۔ دوسرے عہد کا نام تھا رفدہ۔ قریش نے ایک سالانہ رقم مقرر کی، اس سے منی اور مکہ میں حاجیوں کی ضیافت کی جاتی۔ اس شعبے کے ذمے اس کا انتظام تھا۔
خانہ کعبہ سے متعلق بھی ایک عہد قائم کیا اور اس کا نام حجابہ رکھا۔ جو اس عہد کا ذمہ دار ہوتا وہی کعبے کا کلید بردار ہوتا۔ کعبے سے متعلق سارے کام اسی کے سپرد ہوتے۔ کوئی کعبے کے اندر جانا چاہتا تو پہلے اس سے اجازت لیتا، اس کی اجازت کے بغیر اندر جانا منع تھا۔ یہ تینوں عہدے عربوں کے نزدیک بہت محترم تھے۔ بعد میں ان عہدوں کو اتنا اہمیت حاصل ہو گئی کہ اگر کسی کو ان میں سے کوئی عہدہ مل جاتا تو کسی عہدے میں دوسرے کا شریک ہو جاتا تو مارے خوشی کے پھولا نہ سماتا، گویا کسی اقلیم کے بادشاہت مل گئی ہو۔ قصہ نے سارے عہدے کو اپنے لیے مخصوص رکھا۔ یہ عہدے تو حج اور کعبے سے متعلق تھے، ان کے علاوہ اور بھی کئی عہدے تھے جو سب قصہ کے ہاتھ میں تھے۔ پھر جب قصہ بوڑھے ہو گئے، ساری ذمہ داریوں کا بار اٹھانا دشوار ہو گیا تو یہ تینوں عہدے عبدالدار کے سپرد کر دیے۔ یہ قصہ کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔ بعد میں یہ عہدے عبدالدار سے ان کے بیٹوں میں منتقل ہو گئے۔ قصہ کے ایک اور بیٹے تھے عبد مناف، ان کی اولاد اسرور سوخ میں عبدالدار کی اولاد سے بڑی ہوئی تھی۔ انہوں نے فیصلہ کر لیا چچیرے بھائیوں سے ان کا عہدہ کو چھیننے کا۔ چنانچہ بڑی کشمکش رہی۔ خاندان عبدالدار نے عہدے حوالے کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ لیکن پھر صلح ہو گئی اور طے ہوا یہ عہدے دونوں میں تقسیم ہو جائیں۔ تقسیم ہوئی تو آل مناف کے حصے میں سقیہ اور رفدہ آیا۔ عبد مناف کے ایک بیٹے تھے ہاشم، یہ بھائیوں میں سب سے بڑے تھے، قوم میں ہر دلعزیز تھے، مال و دولت سے بہرہ مند تھے، اس لیے یہ دونوں عہدے انہی کو ملے۔ ہاشم بہت دردمند، غریب پرور اور رحم دل انسان تھے۔ دادا کی سنت انہوں نے بھی جاری رکھی، ہمیشہ حاجیوں کے لیے کھانے کا انتظام کرتے۔ نہ صرف حاجیوں کے لیے یہ انتظام کرتے بلکہ مکہ کے غریبوں کا بہت خیال رکھتے۔ انہوں نے اہل مکہ کی مالی حالت بہتر بنانے کی بھی تدبیریں سوچیں۔ اس کا بندوبست کیا کہ سال میں دو بار تاجروں کے قافلے مکہ کے باہر جائیں اور وہاں تجارت کریں۔ چنانچہ ہر سال ایک قافلہ گرمیوں میں جاتا اور ایک سردیوں میں۔ گرمیوں میں شام کی طرف جاتا اور سردیوں میں یمن کی طرف۔ رومی بادشاہ اجازت حاصل کی کہ قریش اس کے ملک میں سامان تجارت کے لیے جائیں تو ان سے کوئی ٹیکس نہ لیا جائے۔ حبش کے بادشاہ نجاشی سے بھی اسی قسم کا فرمان حاصل کیا۔ عرب میں راستے غیر محفوظ تھے، ہر آن لوٹ جانے کا خطرہ رہتا۔ ہاشم اس کی پیش نظر دورہ کیا، مختلف قبیلوں میں جا کر ان سے معاہدہ کیا قریش کا کوئی قافلہ گزرے تو اس کو نقصان نہ پہنچائے۔ اس احسان کے بدلے میں قریشی قافلے ان قبیلوں میں خود جائیں اور ان کی ضرورت کی چیزیں لے جائیں گے اور ان سے خرید و فروخت کریں گے۔ یہی وجہ ہے کہ عرب میں غارت گری کا بازار گرم تھا، پر قریش کا قافلہ ہمیشہ محفوظ رہا۔ اس طرح انہوں نے مختلف قبیلوں اور ملکوں سے سیاسی اور تجارتی معاہدے کیے۔ اس سے قریش بالکل مامون ہو گئے اور تجارتی میدان ان میں خوب آگے بڑھے۔ ایک بار کا واقعہ ہے، مکے میں زبردست قحط پڑا۔ ہاشم نے شوربے میں روٹیاں چورا کیں اور لوگوں کو کھلائیں، اس وقت سے ان کا لقب ہاشم پڑ گیا۔ حشم کے معنی ہوتے ہیں چورا کرنا اور ہاشم کے معنی ہوئے چورا کرنے والا۔ ہاشم کا یہ لقب اس طرح مشہور ہوا کہ اس نے اصل نام کو دبا دیا اور ان کا اصل نام تھا عمرو، لیکن اب یہ نام کسی کو نہیں یاد رہ گیا۔ ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ السلام علیکم۔